حماس اور اسرائیل کے درمیان محاذ رائی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اب تک جو کچھ ہوا ہے اس کے حوالے سے علاقائی قوتیں بھی تماشائی بنی ہوئی ہیں اور عالمی برادری بھی کچھ خاص کرنے کے موڈ میں دکھائی نہیں دے رہی۔ امریکہ اور یورپ بظاہر واضح ہچکچاہٹ کا شکار ہیں۔ یورپ کا ہچکچاہٹ کا شکار ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ یوکرین کی جنگ ان کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ یورپ کی بیشتر طاقتیں اس وقت کسی بھی بیرونی محاذ پر کچھ زیادہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ معیشت ہو یا اسٹریٹجک معاملات، یورپی قوتیں اندر کی طرف دیکھتے رہنے کو ترجیح دے رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ کیوں کچھ نہیں کر رہا؟ امریکہ نے اپنے 2 طیارہ بردار بحری بیڑے بحیرہ روم کے پانیوں میں ایسی جگہ پہنچا دیے ہیں جہاں سے یہ ایران اور اسرائیل دونوں سے بہت قریب ہے۔ فضائی حملوں کی روک تھام کے لیے غیر معمولی نوعیت کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ امریکی فوجیوں کو تیار رہنے کا حکم دیا جا چکا ہے۔ فضائی دفاعی نظام علاقے میں بھیجے جا رہے ہیں۔ گویا امریکہ کو کسی بڑی جنگ کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، یا شاید وہ خود کوئی بڑی جنگ شروع کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ ایک بار پھر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ دنیا بھر میں کہیں بھی کسی بھی وقت اپنے فوجی اور ساز و سامان بھیج سکتا ہے۔ درست، امریکہ کی اس قابلیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے اس اہلیت کو ثابت کرنے کی ضرورت اب رہی نہیں۔ دوسرا، وہ ایران کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ اسرائیل سے دور رہو۔ تیسری طرف اسرائیل کے لیے یہ پیغام ہے کہ تم تنہا نہیں ہو۔ ان تینوں پیغامات میں کوئی نئی بات نہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ امریکہ کسی بھی حال میں اسرائیل کو تنہا نہیں چھوڑے گا، مگر دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ امریکہ کے لیے ایسی دنیا زیادہ کارگر اور سود مند نہیں جس میں کہیں کوئی جنگ نہ ہو رہی ہو۔ امریکی اسلحہ ساز اداروں کا بنیادی مفاد اسی بات میں ہے کہ دنیا بھر میں خانہ جنگیاں اور جنگیں ہوتی رہیں۔ امریکی قیادت بھی اس بات کو سمجھتی ہے کہ دنیا بھر میں خرابیوں کا کسی نہ کسی شکل میں جاری رہنا ہی اس کے معاشی اور اسٹریٹجک مفادات کے لیے زیادہ سے زیادہ تقویت کا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکہ میں سیاست اور معیشت ایک دوسرے میں یوں پیوست ہیں کہ انہیں ایک دوسرے سے الگ کر کے دیکھا، سمجھا اور جانچا نہیں جا سکتا۔ امریکی کارپوریٹ کلچر سیاسی قیادت کی ترتیب دی ہوئی پالیسیوں کے مطابق اپنے آپ کو پروان چڑھاتا ہے اور اس کا معاوضہ بھی خوب ادا کرتا ہے۔ چند ایک معاملات میں امریکہ محتاط اور قدرے مجبور بھی ہے۔ ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ امریکہ کو افغانستان سے جان چھڑائے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ وہاں آخر میں اسے شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس سے قبل عراق میں بھی اس کے لیے بہت سے مسائل بڑھ گئے تھے۔ لیبیا اور شام میں خرابیاں پیدا کرنے کے باعث بھی اسے عالمی برادری میں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ امریکی قیادت فی الحال ایسا کچھ نہیں چاہتی جس کے نتیجے میں اسے کسی بھی جنگ میں براہ راست ملوث ہونا پڑے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ امن چاہتی ہے۔ امریکی قیادت چاہے گی کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع شدت اختیار کرے تاکہ مشرق وسطیٰ میں معاملات ڈاماڈول رہیں اور اس کے اسلحہ بازار کی گرمی برقرار رہے۔ سعودی عرب، UAE، بحرین، قطر اور کویت وغیرہ کو بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ فضائی حملوں سے مکمل تحفظ یقینی بنانے کے لیے بھی وہ بہت کچھ خرچ کرنے پر مجبور ہوں گے۔ یوکرین جنگ سے بھی امریکہ کے مفادات وابستہ ہیں۔ امریکہ چاہے گا کہ یہ جنگ کسی نہ کسی شکل میں جاری رہے، کیونکہ اس جنگ کے جاری رہنے سے اس کی ضرورت اور اہمیت بڑھتی جائے گی۔ یوکرین جنگ کے جاری رہنے کی صورت میں یورپ کے بہت سے ممالک شدید خطرات محسوس کرتے رہیں گے۔ ایسی حالت میں وہ امریکہ کی طرف دیکھتے رہنے پر مجبور ہوں گے۔ امریکہ اور یورپ بیشتر عالمی معاملات میں ایک دوسرے کے حلیف اور معاون رہے ہیں۔ یورپ اگرچہ اب دوسروں کی طرف بھی دیکھنے لگا ہے، مگر امریکہ کو نظر انداز کرنے کا خطرہ وہ مول نہیں لے سکتا۔ امریکہ بھی ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے جن کے باعث یورپ کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی رہے۔ یوکرین جنگ کی صورت میں اسے ایک بار پھر یورپ پر اپنی اہمیت اجاگر کرنے کا موقع ملا ہے۔ امریکہ ضرور چاہے گا کہ روس اس جنگ کو ختم کرنے سے باز رہے۔ روسی قیادت نے بھی اب تک جو سوچ دکھائی ہے وہ امریکہ کے حق میں جا رہی ہے۔ روسی قیادت کے لیے جنگ جاری رکھنا انا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اگر جنگ کو غیر فیصلہ کن انداز سے ختم کر دیا جائے اور پسپائی اختیار کی جائے تو روس کے لیے علاقائی سطح پر اس کی ساکھ خراب ہوگی اور عالمی برادری میں تو بد اڑنی ہی ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری لڑائی میں اب تک کم و بیش 6000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کا بھی بہت جانی نقصان ہوا ہے، تاہم وہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ ایسے میں مشرق وسطیٰ کے لیے مزید خرابیوں کی راہ ہموار ہو کر رہنی ہے، کیونکہ خلیجی اور دیگر عرب ریاستیں اب تک اس کے سحر سے آزاد نہیں ہو پائیں، اور عوام کے ذہنوں پر امریکہ ایک ہوے کی طرح سوار ہے۔ بڑے خلیجی ممالک کسی بھی معاملے میں امریکہ کو بائی پاس کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے چین سے بھی تعلقات استوار کر رکھے ہیں اور بھارت سے بھی پینگیں بڑھائی ہیں، تاہم ان کی چند حدود ہیں۔ ان کے لیے اب بھی امریکہ ہی سب کچھ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یورپ سے بھی بہت مرعوب ہیں۔ یہی سبب ہے کہ انہوں نے اپنے مالیاتی اثاثوں کا بڑا حصہ امریکہ اور یورپ میں محفوظ کر رکھا ہے اور سرمایہ کاری بھی بڑے پیمانے پر کی ہے۔ امریکہ اور یورپ کے طول عرض میں عرب نژاد لوگوں کی غیر معمولی سرمایہ کاری اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی نظر میں اب بھی امریکہ اور یورپ ہی سب سے زیادہ قابل اعتبار ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری لڑائی کے حوالے سے علاقائی ممالک بالخصوص سعودی عرب، UAE اور قطر کو ہی کچھ کرنا ہوگا۔
امریکہ تو چاہے گا کہ یہ لڑائی طول پکڑے اور وسعت بھی اختیار کرے۔ اس نے اپنا اسلحہ خانہ علاقائی پانیوں میں پہنچا کر اپنے عزائم واضح کر دیے ہیں۔ ایسے میں یہ سوچنا سادگی کی انتہا ہوگی کہ وہ اس خطے میں امن دیکھنے کا خواہش مند ہے۔ امریکہ کو اس وقت چند ایسی جنگیں درکار ہیں جو اس کے اسلحہ بازار کے گھر میں برقرار رکھیں۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ مزید جنگیں جاری رکھنے کا متحمل ہو بھی سکتا ہے یا نہیں۔ یہ حقیقت اب سب پر واضح ہے کہ امریکہ خود کوئی بڑی جنگ شروع نہیں کر سکتا اور جاری تو بالکل نہیں رکھ سکتا، مگر یقیناً وہ چاہے گا کہ دوسروں کی چھیڑی ہوئی جنگوں سے اپنے مرضی کے نتائج برآمد کرتا رہے۔ اسے تو اپنا اسلحہ بیچنے اور اپنے اسٹریٹجک مفادات کو زیادہ سے زیادہ تحفظ فراہم کرنے سے غرض ہے۔ اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کر کے وہ دراصل عرب دنیا کو ڈرا رہا ہے۔ یہ سارا کھیل نفسیاتی برتری اور مرعوبیت کا ہے۔ امریکہ اچھی طرح جانتا ہے کہ عرب دنیا میں پایا جانے والا خوف اس کے لیے خزانے کی چابی جیسا ہے۔ اسرائیلی جارحیت کی صورت میں اس کے پاس معاملات کو کیش کرانے کا ایک اچھا اور آسان راستہ موجود ہے۔ امریکی قیادت اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہے کہ فی الحال براہ راست کوئی جنگ شروع کرنا امریکہ کے مفادات میں نہیں ہے، کیونکہ اس کی فوج پر بہت زیادہ دباؤ ہے۔ 2 عشروں سے بھی زائد مدت کے دوران امریکی فوج نے جو کچھ کیا ہے، اس کے نتیجے میں اسے نفسی پیچیدگیوں کی شکل میں زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ عراق اور افغانستان میں بچوں اور عورتوں کی شہادت میں ملوث ہونے کے باعث امریکی فوج میں اخلاقی انحطاط کا سوال بھی اٹھتا رہا ہے۔